السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو، جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے نیمز کی، ان کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کب پڑھنے چاہیے۔ آج میں آپ سے اللہ کا نام صرف لسٹ کی طرح نہیں سناؤں گی، بلکہ آج میں آپ سے اللہ کو پہچاننے کی بات کروں گی، کیونکہ اللہ کے نام صرف زبان پر لانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ دل کو سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے جب ہم اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم اللہ کو کس نام سے بلا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے، انہی ناموں میں سے اللہ کو پکارو۔ اسماء الحسنی کا مطلب کیا ہے؟ اسماء الحسنی نام، حسنی کا مطلب سب سے خوبصورت۔ اسماء الحسنی اللہ کے سب سے خوبصورت 99 نام، اور ہر نام اللہ کی ایک صفت بتاتا ہے، اور ہر صفت ہماری زندگی کے کسی نہ کسی درد کا علاج ہے۔ نام صرف یاد نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ 99 نام سے رٹ لیتے ہیں، لیکن ان کے مطلب اور ان کا وقت نہیں جانتے۔ کب کون سا نام پڑھنا چاہیے، یہ جاننا دعا کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج ہم پہلے سارے نام دیکھیں گے ان کی تفسیر کے ساتھ، اور کب پڑھنے چاہیے۔ اللہ، the only one worth worship۔ اللہ وہ نام ہے جو سب ناموں کا اصل ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب دل بہت بھٹک رہا ہو، جب لگے سب کچھ ٹوٹ رہا ہو، جب صرف ایک سہارا چاہیے۔ یا اللہ، بس تو ہی کافی ہے۔ الرحمن، بے انتہا مہربان سب پر۔ الرحمن، جو گنہگار کو بھی روزی دیتا ہے اور دشمن کو بھی زندگی۔ الرحمن نے قرآن سکھایا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب لگے میں بہت برا ہوں، جب لگے اللہ ناراض ہوگا۔ اس نام کا مطلب ہے اللہ کی رحمت آپ کے حال پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ الرحیم، مومنوں پر خاص رحمت۔ الرحیم صرف مہربان نہیں بلکہ قریب بھی ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ سجدے میں، رات کی تنہائی میں، جب دعا سلو ہو رہی ہوں۔ یا رحیم، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ المالک، ہر چیز کا بادشاہ۔ جب لگتا ہے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں یا پھر حالات کنٹرول کر رہے ہیں، تب یاد رکھو صرف ایک ہی اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے اور ہر چیز سے پاک ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب انجسٹس ہو یا پھر جب حق چھین لیا گیا ہو۔ القدوس، ہر کمی سے پاک۔ اللہ پاک ہے، اور جو اس سے جڑا ہوتا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے صاف ہو جاتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب گلٹ زیادہ ہو، جب دل بہت زیادہ ہیوی ہو۔ السلام، امن دینے والا۔ دنیا نوائز ہے، اللہ سلام ہے۔ اللہ نام کا گھر بلاتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ پینک اٹیکس، نیند نہ آئے، دل گھبرائے۔ یا سلام، میرے دل کو سکون دے۔ المومن، سیکیورٹی دینے والا۔ اللہ وہ ہے جو ڈر کے بیچ میں حفاظت دیتا ہے اور ہر بری بلا سے ہمیں بچاتا ہے۔ ہمیں یہ نام کب پڑھنا چاہیے؟ سفر میں، ڈر کے وقت، یا پھر فیوچر اینزائٹی میں۔ المحیمین، ہر چیز پر نظر۔ جب لگے کوئی سمجھ نہیں رہا، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر نگرانی کرتا ہے۔ العزیز، غالب، ذلیل نہ ہونے دینے والا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہو،
جب لوگ نیچا دکھائیں۔ الجبار، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، یہ نام بہت اسپیشل ہے۔ اللہ صرف پاورفل نہیں بلکہ بروکن ہارٹس کا ہیلر ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ بریک اپس، لاس، ایموشنل ڈیمیج۔ المتکبر، صرف اللہ ہی بڑائی کا حقدار۔ اس نام سے ایگو ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ سکون آتا ہے۔ الخالق، دا کریٹر، جس نے پوری دنیا کو بنایا۔ البری، پرفیکٹ پلانر، جو ہر چیز کو پرفیکٹلی پلان کرتا ہے۔ ہمارے پلان سے کہیں زیادہ بہتر اس کے پلانز ہوتے ہیں۔ المصور، شیپ دینے والا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب سیلف ڈاؤٹ ہو، انسیکیورٹی ہو، باڈی امیج ایشو۔ اللہ نے جو بنایا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ الغفار، بار بار معاف کرنے والا، وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ گناہ کے بعد رونے کے ساتھ، توبہ میں۔ القہار، جب ظلم بڑھ جائے۔ الوہاب، جب کچھ بنا مانگے مل جائے۔ الرزاق، پیسہ کم ہو، یقین کم نہ ہو۔ الفتح، بند راستے۔ العالم، جب کوئی نہیں سمجھے۔ القابض، جب چیزیں رک جائیں۔ الباسط، جب چیزیں کھل جائیں۔ الخافض، جب غم آئے۔ الرفیع، جب اللہ اٹھائے۔ المعیز، جب عزت صرف اللہ دے۔ المذل، ذلت دینے والا، جب ضرورت ہو۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو گرا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حد یاد رکھے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب ایگو ٹوٹ رہی ہو، جب صبر سیکھنا ہو۔ یہ نام ہمیں سکھاتا ہے عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی سدھار کے لیے ہوتی ہے۔ السمیع، سب سننے والا۔ کبھی ایسا لگا کہ آپ بہت بولتے بولتے تھک گئے لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ السمیع، ہر خاموشی بھی سنتا ہے اور سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب دل بھر آئے، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو۔ یا سمیع، میری خاموشی بھی سن لے۔ البصیر، سب دیکھنے والا۔ جو آنسو لوگوں سے چھپ جاتے ہیں وہ اللہ سے نہیں چھپتے۔ اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب انجسٹس ہو، جب محنت کا پھل نہ دکھے۔ الحکام، فیصلہ کرنے والا۔ انسان غلط فیصلے کر سکتا ہے لیکن اللہ نہیں، اس کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ کورٹ کیسز، زندگی کے بڑے ڈیسیژنز میں جب ہم کنفیوز ہو۔ العدل، پورا انصاف کرنے والا۔ اگر دنیا نے آپ کا حق چھین لیا، اللہ کبھی نہیں چھینتا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ ظلم کے بعد، بروکن ٹرسٹ کے بعد۔ اللطیف، بہت نرمی سے کام کرنے والا۔ کبھی کوئی مشکل آئی اور بعد میں سمجھ آیا کہ وہی بہتر تھی، وہ اللطیف تھا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب سمجھ نہ آئے، جب اللہ کا پلان کنفیوزنگ لگے۔ الخبیر، ہر بات سے واقف۔ آپ اپنی نیت جانتے ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب لوگ آپ پر شک کریں، جب انٹینشنز مس انڈرسٹوڈ ہو جائیں۔ الحالم، سزا دینے میں جلدی نہ کرنے والا۔ اگر اللہ ہر گناہ پر پکڑ لیتا تو ہم کہاں ہوتے؟ کب پڑھنا چاہیے؟ گلٹ کے بعد، جب لگے اللہ ناراض ہوگا۔
العظیم، بے انتہا عظمت والا۔ اگر رب عظیم ہے تو آپ کے مسئلے چھوٹے ہیں۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب پرابلمز بہت بڑی لگنے لگیں۔ الغفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یہ نام امید کا دروازہ ہے۔ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ توبہ کے وقت، رات کے آنسوؤں کے ساتھ۔ الشکور، چھوٹے عمل پر بھی بڑا اجر دینے والا۔ اللہ آپ کی تھکان بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور آپ کی محنت بھی۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب لگے ایفرٹس ویسٹ ہو گئے۔ العلی، سب سے بلند، جب دنیا نیچے دکھائے۔ یاد رکھو اللہ بلند ہے۔ الکبیر، سب سے بڑا، جو اللہ سے جڑا ہو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ الحافظ، حفاظت کرنے والا۔ اللہ ہم سب کی ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ بچوں کے لیے، سفر کے وقت اور ڈر کے وقت۔ المقیت، ہر چیز پوچھنے والا۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صبر بھی رزق ہے اور سکون بھی رزق ہے۔ الحاسب، حساب لینے کے لیے کافی۔ اگر آپ تھک گئے سب کو جواب دیتے دیتے تو کہو حسبی یا اللہ۔ الجلیل، جلال اور شان والا۔ یہ نام دل میں اللہ کی عزت پیدا کرتا ہے۔ الکریم، بے انتہا سخاوت والا۔ اللہ کبھی کم نہیں دیتا، صرف بہتر وقت پر دیتا ہے۔ الراقب، ہر وقت نگرانی۔ جب تنہا ہوں اور گناہ کا خیال آئے یہ نام یاد آ جائے۔ المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ کبھی دعا کا جواب دیر سے آئے لیکن بہتر آئے، وہ المجیب ہے۔ الوسیع، بے انتہا وسیع۔ اللہ کی رحمت آپ کے پاسٹ سے بھی بڑی ہے۔ الحاکم، حکمت والا۔ جو سمجھ نہ آئے وہ بھی بے حکمت نہیں ہوتا۔ الودود، محبت کرنے والا۔ یہ نام یاد دلاتا ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے بنا کسی شرط کے۔ الماجد، بزرگی والا۔ اللہ کا ہر فیصلہ عزت کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بھی کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ الشہید، ہر چیز کا گواہ۔ جو درد کسی نے نہیں دیکھا وہ صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اب ہم ان ناموں کی بات کریں گے جو توکل، صبر اور آخرت کی تیاری سکھاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو تب یاد آتے ہیں جب دنیا چھوٹنے لگتی ہے اور اللہ ہی سب کچھ لگنے لگتا ہے۔ الحق، بالکل سچا۔ اس دنیا میں بہت سی چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ الحق ہے، ہمیشہ سچ۔ یہی اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب دھوکہ ملے، جب سچ اور جھوٹ کا فرق مشکل ہو۔ الوکیل، کام سنبھالنے والا۔ جب آپ کہہ دیتے ہو اللہ پہ چھوڑ دیا تو اصل میں آپ الوکیل کو پکار رہے ہوتے ہو۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب کنٹرول چھوڑنا مشکل ہو، جب فیوچر کا ڈر ہو۔ القوی، بے انتہا طاقت والا۔ آپ کمزور محسوس کریں لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب ہمت ٹوٹ رہی ہو، جب زندگی بوجھ لگنے لگے۔ الماتن، بہت مضبوط۔ اللہ کی مدد کبھی ہلتی نہیں چاہے دنیا ہل جائے۔ الولی، دوست اور مددگار۔ کبھی کسی نے پوچھا تمہارا کون ہے، دل سے جواب آئے اللہ میرا ولی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے۔
الحمید، ہر حال میں تعریف کے لائق، ہر حال میں الحمدللہ کہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ پھر بھی حامد ہے۔ المحصی، ہر چیز گننے والا، آپ کا صبر، آپ کی خاموشی، آپ کے آنسو سب گنے جا رہے ہیں۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب لگے کوئی نوٹس نہیں کر رہا۔ المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، اللہ زیرو سے سٹارٹ کروا سکتا ہے، چاہے آپ کتنی ہی بار ہار چکے ہو۔ المعید، دوبارہ لانے والا، جو چیز آپ سے چلی گئی اگر بہتر ہے، اللہ واپس لا سکتا ہے یا اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے۔ المحیی، زندہ کرنے والا، صرف جسم نہیں، اللہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب ایمان کمزور ہونے لگے، جب دل مردہ محسوس کرنے لگے۔ الممیت، موت دینے والا، موت ڈراونی نہیں اگر زندگی اللہ کے لیے ہو، یہ نام آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ، سب چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب لگے سب کچھ ختم ہو گیا۔ القیوم، سب کو سنبھالنے والا، اگر آپ تھک گئے ہو خود کو سنبھالتے سنبھالتے تو اللہ قیوم ہے۔ قرآن میں آتا ہے آیت الکرسی کا دل۔ الواجد، کبھی محتاج نہ ہونے والا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، وہ بھی ہر پل۔ الماجد، بزرگی اور رحمت والا، اللہ کی رحمت کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، بس ہم اسے کم سمجھ لیتے ہیں۔ الواحد، صرف ایک، اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ الصمد، جس پر سب ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے یہ نام زبان پر آ جانا چاہیے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص۔ القادر، قدرت والا، جو ممکن نہیں لگتا اللہ کے لیے وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ المقتدر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا، اللہ کا فیصلہ کبھی آدھا نہیں ہوتا۔ المقدم، آگے بڑھانے والا، جو آج پیچھے لگ رہا ہے کل وہی وجہ بن سکتا ہے آپ کے آگے بڑھنے کی۔ المؤخر، پیچھے رکھنے والا، ڈیلے کا مطلب ڈینائل نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب پروٹیکشن بھی ہوتا ہے۔ الاول، سب سے پہلے، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الآخر، سب سے آخر، جو اللہ کے لیے ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ الظاہر، ظاہر، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، بس دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ الباطن، چھپا ہوا، جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ آج بس اتنا یاد رکھو، توکل کا مطلب چھوڑ دینا نہیں بلکہ اللہ کو بیچ میں لانا ہے۔ الولی، تمام کاموں کا اختیار کرنے والا، زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب کنٹرول چھوٹ رہا ہو، جب صبر بکھر رہا ہو۔ المتعلی، بلند اور بے انتہا بزرگ، اللہ ہر چیز سے اوپر ہے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جب اللہ کے بارے میں شکایت آئے، جب یقین کمزور ہونے لگے۔ البر، نیکی کرنے والا، مہربان، اللہ آپ سے زیادہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔
التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اگر گناہ ریپیٹ ہو جائیں تو توبہ بھی ریپیٹ کرو، اللہ تھکتا نہیں ہے معاف کرتے کرتے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ گناہوں کے بعد نماز کے سجدوں میں۔ المنتقم، بدلہ لینے والا۔ اگر کسی نے آپ کو بہت دکھ دیا تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ العفو، پورا مٹا دینے والا۔ یہ صرف نام نہیں کرتا بلکہ یہ گناہوں کو پورا ختم کر دیتا ہے۔ اللہ عفو ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ لیلۃ القدر کی رات میں، رات کے آخری حصوں میں۔ الرؤوف، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جب اللہ درد دیتا ہے تو ساتھ ہی ہمت بھی دیتا ہے۔ مالک الملک، پوری بادشاہت کا مالک۔ جو اللہ سے جڑا ہو اس کی زندگی کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ ذو الجلال والاکرام، جلال اور اکرام والا۔ اس نام میں ڈر بھی ہے اور محبت بھی۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ دعا کے اینڈ پر اور اپنے سجدوں میں۔ المقسط، پورا انصاف کرنے والا۔ اللہ کا انصاف صرف سزا نہیں، رحمت بھی ہوتا ہے۔ الجمیع، اکٹھا کرنے والا۔ جو رشتے ٹوٹ گئے، جو لوگ بچھڑ گئے، اگر بہتر ہوں اللہ پھر سے ملا سکتا ہے۔ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ ٹوٹے رشتوں میں، لاسٹ اپارچونیٹیز میں۔ الغنی، بے نیاز۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ المغنی، غنا دینے والا۔ رزق صرف پیسہ نہیں، سکون بھی رزق ہے اور ایمان بھی رزق ہے۔ المنی، روکنے والا۔ کبھی جو چیز نہیں ملتی وہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی وہ ہمارے لیے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ الدر، نقصان پہنچانے والا حکمت سے۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو وجہ کے ساتھ دیتا ہے۔ النفی، فائدہ دینے والا۔ جو چیز واقعی فائدہ مند ہو وہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ النور، روشنی۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب اندھیرا محسوس ہو، جب ہدایت چاہیے ہو۔ الہادی، راستہ دکھانے والا۔ ہدایت صرف علم سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے بھی ملتی ہے۔ البدیع، بے مثال پیدا کرنے والا۔ اللہ آپ کی کہانی نئی طرح سے لکھ سکتا ہے۔ الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ سب چلا جاتا ہے، صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ الوارث، سب کا وارث۔ جو آج آپ کا ہے کل اللہ کے پاس ہوگا۔ الراشد، صحیح راستہ دکھانے والا۔ جب ڈیسیژنز مشکل ہوں یہ نام یاد رکھو۔ الصبور، بے انتہا صبر والا۔ اللہ آپ سے زیادہ آپ کے لیے صبر کرتا ہے۔ اللہ، سب ناموں کا مرکز۔ جب سب نام بھول جاؤ بس اتنا یاد رکھو یا اللہ، اور وہی کافی ہے۔ اگر آج اس سیریز سے صرف ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نام صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہوتے ہیں۔